تو یہ مسئلہ آیا کہ جب ان کے خلاف پاناما میں فیصلہ ہو گیا اور وہ نااہل ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس بینچ نے، جس میں کہ یہ جج صاحبان شامل تھے، میاں ثاقب، یہ موجودہ جو ہے بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے. آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے، یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ یہ بھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. تیسرا کیس آیا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں صاحب نااہل بھی ہو گئے ہیں، میاں صاحب تا زندگی بھی نااہل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ تھا کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے تو اب یہ ان کا جو اسفیئر آف ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کے اسفیئر آف ایکٹیویٹی میں یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے قائد تھے، تو کوشش یہ کی کہ ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے. لہذا یہاں پہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ ایسا شخص جو نااہل ہو گیا، پھر جو تا حیات نااہل ہو گیا، کیا وہ شخص پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کو اس طرح سے اسٹریچ کیا گیا اور اس طرح سے یعنی ریزننگ کی گئی بڑی لینتھی اور ایبسٹریکٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے. تو چنانچہ یہ تیسرا کیس ہے. اس میں ذرا ججز کے نام آپ سن لیں. مجھے نہیں پتا آپ نے لیٹلی ان کا وہ کلپ دیکھا کہ نہیں. وہ ایک خاتون ہے، وہ بڑی وہ دو ٹوک بات کرتی ہیں، ریما عمر صاحبہ. انہوں نے غالباً کچھ ذکر بھی کیا تھا کچھ بینچز کا، تو میں بھی ان کی اس بات سے متاثر ہوا تھا اور میں نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا پھر کریدا. تو بالکل یہ جو تیسرا کیس ہے یہاں پہ یہ میاں نواز شریف کا کہ وہ پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس میں جو ججز تھے یہ بھی تقریباً وہی سارے ججز تھے. اس پہ وہی جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ اس طرح سے ثاقب صاحب تھے شاید. تو انہوں نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا تھا. پھر جی پانچواں کیس ہے. یہ کیس بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت کے بارے میں تھا. اس میں ایلیگیشنز تھیں کہ جی بنی گالا کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ مس ڈیکلریشنز ہیں. یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور اس میں بھی بینچ تقریباً اسی طرح سے تھا. جسٹس ثاقب صاحب تھے، بندیال صاحب تھے اور ایک اور فیصل عرب تھے. لیکن یہ جسٹس ثاقب صاحب، بندیال صاحب اور پھر کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں کہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو وکیل ہیں اس میں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کی بیگم صاحبہ محو گفتگو ہیں ان ساری چیزوں میں ان کی ساس کے ساتھ چیف جسٹس کی، اور ان کے جو خواجہ طارق رحیم ہیں ان کے میاں صاحب وہ ثاقب نثار سے، اور ثاقب نثار اور بندیال صاحب بھی ہر بینچ میں ہیں اس طرح کے جتنے بھی ہیں. پھر جی چھٹا کیس ہے، وہ بہت ہی مشہور زمانہ کیس ہے، وہ ڈیم فنڈ کیس ہے. ڈیم فنڈ کیس میں آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیم بنانے چل پڑی تھی. کیا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے؟ یہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں. اس میں بھی یہی ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار تھے، جسٹس بندیال تھے اور یہ سب لوگ تھے.